کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں مولانا کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں حاجی بھی کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے طب سے تعلق رکھا، جیسے میڈیکل لائن سے، حکمت سے، تو ان لوگوں نے حکیم صاحب، شاہ حکیم صاحب کے نام سے، جی وہ خانقاہ کا دوسرا نام، وہ مرکز میں اس کو تبدیل تھوڑا کر دیا گیا ہے۔ باقی چیز وہی ہے، کام وہی ہے، خدمت وہی ہے، جذبہ وہی ہے۔ والد مرحوم کا کبھی اس طرح کا فوٹو شائع نہیں ہوا۔ ایک شور برپا کیا جائے، مدد سے پہلے ایک میلہ لگایا جائے اور پھر لسٹ بنائی جائے، لسٹ ذہن میں رکھی جائے اور فیس۔ چلیے، سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر۔ میں آپ کے ساتھ اسرائیل چودھری، جنادیش ٹی وی انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ۔ گنگومی میں اس وقت موجود ہوں، خانقاہ افتخاریہ میں، اور یہاں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہ حکیم ابصار حسین صاحب۔ سر، سب سے پہلے آپ کا چینل میں سواگت ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ کے والد صاحب ایک بہت ہی مشہور حکیم بھی ہوئے ہیں، عالم بھی ہوئے ہیں، اور ان کا بہت دور دور تک ان کا نام ہے۔ تو ان کے دوارا چلایا گیا یہ سلسلہ جو خانقاہ کا چلا ہے، یہ کب سے، کتنے دن سے، اور یہاں کب کب لوگ آتے ہیں؟ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ چلا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ جانکاریاں، اور حضرت کا پورا نام، کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ کبھی کوئی حکیم جی کے نام سے جانتا ہے، کوئی مولانا افتخار کے نام سے جانتا ہے، تو ان کا پورا نام کیا تھا اور ان کا کس طرح سے ان کا یہاں پر کام کرنے کا طریقہ تھا؟ جی السلام علیکم۔ میں بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی محبتیں ہمیشہ رہتی ہیں ساتھ میں، اور خاص طور پہ آپ علماء اکرام سے بہت جڑے رہتے ہیں الحمدللہ، اور یہ بھی ایک بہت بڑی تبلیغ ہے۔ میں آپ سے بتا دوں، میرے والد محترم جناب شاہ حکیم سید افتخار حسین صاحب، وہ ہجرت کر کے گنگو شریف تشریف لے آئے تھے۔ دوسری بات یہ رہی کہ ان کا مزاج بچپن سے ہی اللہ اور ولی والی زندگی گزارنے کا طور طریقہ ان کا ہمیشہ رہا۔ جن لوگوں نے آپ نے سوال کیا، بہت اچھا کیا، کچھ لوگ انہیں حکیم بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں مولانا کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں حاجی بھی کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے طب سے تعلق رکھا، جسے میڈیکل لائن سے، حکمت سے، تو ان لوگوں نے حکیم صاحب، شاہ حکیم صاحب کے نام سے ان کو یاد کیا۔ جن لوگوں نے یہ سمجھیے گا عمل کے ذریعے ان کو، دعاؤں کے ذریعے اپنے مرض گھٹائے، انہوں نے ان کو مولانا کہا۔ جن لوگوں نے ان سے اپنے مسائل کے فتوے لیے، فتوا بھی دیتے تھے آپ، تو ان لوگوں نے ان کو عالم بھی کہا۔ تو آپ گنگو تشریف لے آئے تھے، یہاں خانقاہ قائم ہوئی الحمدللہ۔ اب تو خانقاہ جاری ہے، بلکہ اس میں تو یہ کہوں گا کہ دور دراز سے لوگ یہاں سے فیض بھی اٹھا رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے، اور آپ کو دیکھنے کو بھی کہیں نہ کہیں ملتا ہوگا۔ اچھا حضرت، اب ایک دور سا چل پڑا ہے، خانقاہیں اب کہیں نظر نہیں آتی۔ پہلے اب گنگو میں آج بھی اگر کہیں ہم دیکھتے تو گنگو تھانہ جو ولیوں کی جو جگہ ہیں، وہاں آج کل خانقاہ بہت چند رہ گئی ہیں۔ پہلے ہر محلوں میں، ہر جگہ چھوٹی چھوٹی خانقاہیں ہوتی تھی، ان میں بہت سارے لوگ آتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی طرف سے کیوں آدمی ہٹا ہے؟ جی بالکل بالکل، بہت فکر مند سوال آپ نے کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جہاں سادگی اور خوف خدا دل میں رہے گی، وہاں ذکر اذکار ہی کیے جاتے ہیں، اور آنے والا دیکھتا ہے کہ جس عالم سے میں تعلق رکھ رہا ہوں اس میں ریاکاری ہے یا دکھلاوا ہے یا خوف خدا ہے یا للہیت ہے، صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں۔ اور کچھ لوگ حالات میں اتنے گر گئے، یہ تو کم زیادہ ہر دور میں، ہر وقت میں رہا، پیارے نبی کے دور میں بھی رہا، اور یہ دور گھٹتا بڑھتا رہا۔ سب سے بڑا وجہ یہی، حالات بہت عجیب نازک دور سے گزر رہے ہیں، لوگ مساجدوں سے دور ہو گئے، مدارس سے دور ہیں، مساجد سے، خانقاہوں سے دور ہو گئے، اور خانقاہ خود میں ایک اونچا مقام رکھتا ہے۔ اب خانقاہ کو دوسرا نام یہ لے لیجیے، مرکز جس کو کہا جاتا ہے۔ خانقاہیں ہفتے میں لگتی تھی، ہمارے ہاں یوم جمعہ کا دن فکس ہے، پہلے پیر کا دن تھا، اس میں آس پاس کے دیہات سے لوگ آتے تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے، ذکر میں شامل ہوتے تھے۔ جی وہ خانقاہ کا دوسرا نام، وہ مرکز میں اس کو تبدیل تھوڑا کر دیا گیا ہے۔ باقی چیز وہی ہے، کام وہی ہے، خدمت وہی ہے، جذبہ وہی ہے۔ اعتراف کے لوگ آتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جمعہ میں بہت ایک طرح کا سیلاب جاری رہتا ہے مریدین حضرات کا، اسی طرح چل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا خانقاہوں سے دور ہونا اور یہ ان کی ایک تعداد جو تھی وہ گھٹنا، اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اصل میں دین بہت اچھی چیز ہے، اور دین پر عمل کرنا ایک بہت بڑی کلاکاری ہے۔ اب یہ ہے کہ اب ایک دن تو خانقاہ میں لگ گیا، ایک دن مرکز میں لگ گیا، پھر 3 دن تبلیغ میں لگ گئے، تو اب تھوڑا لوگ اس سے
ایک عجیب سی کیفیت میں الجھ گئے کہ خانقاہوں میں جاؤں گے تو مرکز سے رک جائیں گے. تو یہ بھی وجہ رہی. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ خانقاہیں آباد ہیں الحمدللہ, اور ان کے لیے محنت کرنے والا اگر کوئی ہے, اللہ کی للہیت میں, خدا کی یاد میں محنت کرنے والا اگر کوئی شخص ہے, تو وہ خانقاہیں ہی نہیں بلکہ ہر چیز آباد ہوتی ہے الحمدللہ. سید افتخار حسین صاحب کا کس طریقے کا معمول تھا ان کا یہاں کام کرنے کا؟ بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دعائیں اور ان کی محنت مجھے حاصل ہے, ورنہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, بالکل بھی نہیں. ان کی جو نیکیاں, جسے حدیث میں کہا جاتا ہے والدین کی نیکیاں اولاد حاصل کرتی ہے, میں اپنے والد کی نیکیاں مجھے مل رہی ہیں الحمدللہ, اور ان کے ہی کاریے وہ جو کام ان کی زندگی میں ہوتے رہے وہ الحمدللہ چل رہے ہیں, وہی فیض الحمدللہ جاری ہے الحمدللہ. جو صوفیہ جو لائن ہے جو آپ کی, اس لائن کے دیش کے اندر, دنیا کے اندر جس طرح سے ان کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتے, لیکن جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ان کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی اگر میں آپ ہی کے بارے میں سمجھوں تو آپ کی ایک لمبی پہچان ہے, لیکن بہت سارے لوگ آپ کو جانتے نہیں کہ آپ اتنی گہرائی سے, اتنے طریقے سے, اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. بس یہ تو میں اللہ سے یہی دعا ہر نماز میں کرتا ہوں کہ میری ظاہرہ عمل کسی کو نہ ہو. کچھ لوگ چھوٹا سا کام کرتے ہیں, اس کو فوٹو میں دکھاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہے. رمضان کا مقدس مہینہ ہے کہ وہاں کھجور تو میسر ہو ہی نہیں رہی ہے, پانی میسر نہیں ہو رہا ہے, وہاں آٹا بھی میسر نہیں ہو رہا ہے. ہم اس مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ہم لوگ خفیہ طریقے سے, اعلانیہ طریقے سے نہیں, ہندوستان کے اندر بہت مسلمان ایسا غریب طبقہ ہے جو آپ ان کی مدد کریں خفیہ طریقے سے. میرے بھائی ہیں ڈاکٹر احبار حسین الحمدللہ, ان کا معمول رہا ہمیشہ, ہم دونوں بھائیوں کا معمول رہتا ہے خفیہ طریقے سے ہم لوگ غریب جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ہم مدد کرتے ہیں. آج تک نہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی فوٹو اس طرح کا شائع ہوتا ہے, نہ ہمارا, میرے والد مرحوم کا کبھی اس طرح کا فوٹو شائع نہیں ہوا. ایک شور برپا کیا جائے, مدد سے پہلے ایک میلہ لگایا جائے, اور پھر لسٹ بنائی جائے, لسٹ ذہن میں رکھی جائے, اور فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کوئی سمجھ کر, جیسے اللہ نے جی جس طرح سے اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ ساتھ, عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت کو اپنی تکمیل کا بھی فریضہ بنتا ہے, اسی طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید میرے والد مرحوم شاہ حضرت حکیم افتخار حسین کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی اولادیں بہت سکون کے ساتھ نیک عمل پر ہیں, اور کوئی ریاکاری ہماری خانقاہ میں آج تک نہیں ہوئی. سادگی سے خانقاہ چل رہی ہے, یہ بھی نہیں کہ شور ہے, ایک عجیب کیفیتیں ہیں, ایک میلہ لگایا جائے, بالکل نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ پورا ہو گیا ہے, دوسرے عشرے میں ہمیں پرویش کر لیا ہے, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں رمضان میں کس طریقے کا عام آدمی کو برتاؤ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگ ہر روز اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شک بھی نہیں ہوتا, تو کس طریقے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے؟ اور رمضان مبارک کا جس طرح عید کا تہوار بھی بہت نزدیک آ رہا ہے, اس کے لیے کیا میسج, دیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے کس طرح کا میسج ایک خانقاہ سے دیا جائے گا؟ ویسے تو خانقاہ ہو یا غیر خانقاہ, اس وقت مومن کو چاہیے خیر کی دعا کرے, امن اور شانتی بھائی چارے کی دعا کرے, آپس میں اتفاق اور محبت ہونے کی دعا کرے. ضرورت ہے, ضرورت تھی اور رہے گی, لیکن یہ ماہ مبارک کا مہینہ جو 3 عشرے میں اللہ نے ہمیں دیا ہے, اگر ہم اس مہینے میں بھی خیر اور امن اور خیر کی اتفاق کی دعا نہ کر سکے تو پھر ہم کبھی نہیں کر پائیں گے. اس میں ہمیں صبر کی ضرورت, اللہ نے کہا کہ صبر کا مہینہ ہے, ہم لوگ صبر نہیں کر رہے ہیں, بہت بے صبراپن ہے. اس میں کہا کہ امن اور خاموشی اختیار کیجئے, اس میں ہماری خاموشی نہیں ہے. روزے دار اتنا چیختا ہے کہ دوسرا غیر ایمان والا کہتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں اس لیے غصہ ظاہر ہو رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں امن, محبت, اتفاق کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب میں اتفاق اور بھائی چارہ رکھے, یہی محسوس ہونا چاہیے. اور آنے والی آخر جو راتیں ہیں اس میں میں بھی اعتکاف کرتا ہوں. میرے بھائی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شاہ احبار حسین صاحب جو ایم ڈی بی ایس بھی ہیں الحمدللہ, ایک ہاسپٹل گنگو میں چلا رہے ہیں, ایک ہاسپٹل دیوبند میں ہے ان کا, اور یہ دیکھیے وہ بھی اعتکاف کرتے تھے پہلے, اب وہ خیر خدمت خلق میں ہے لگے ہوئے. تو میں بھی اعتکاف کرتا ہوں. میری تو ہر رات, ہر دن, ہر صبح خود بھی, اپنے مریدین, متعلقین, محبین, سب سے یہی میری دعوت ہوتی ہے کہ اس وقت امن اور محبت, خیر کی دعا کریں, تقوی کی دعا کریں. جب ہم تقوی کریں گے تو ایٹومیٹکلی سب تقوی ہوتا چلا جائے گا.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ हकीम अफसार साहब, इन्होंने खानका के बारे में पूरी एक तफसील से आपको बात बताई, किस तरह से खानका से जुड़कर एक बड़ा फैज़ उठाया जा सकता है रमज़ान मुबारक के महीने में, किस तरह से हम लोगों को एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए, इस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। बने रहिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी।